کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ پوجا میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ سجدہ۔ یہ کیا اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے؟ اب آپ کے سامنے لوگ یقین نہیں کرتے، لوگ کہتے ہیں کہ بھلا کون صاحب ایک مزار کو، قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ بس یہ الزام ہے۔ الزام ان پہ نہیں، الزام تو ہم پہ ہے۔ فوراً سے ہی اولیاء کے منکر کہہ دیا جاتا ہے، بے ادب کہہ دیا جاتا ہے، گستاخ کہہ دیا جاتا ہے، یہ ہم پہ الزام ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں جو یہ سب ٹھہرے ہیں، سرکاری اہلکاروں سے لے کے ان گدی نشینوں، مجاوروں، سارا عملہ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمراز، واک تھرو گیٹ، اور نہ جانے کتنا بجٹ اور کتنی افرادی قوت، کتنی مالی قوت، بے تحاشا پیسہ غیر اللہ کی۔ یہ قبر بھی تو غیر اللہ ہے نا، بے شک وہ ولی اللہ ہی ہو، غیر اللہ کی عبادت کے لیے، قبر پرستی کے لیے، اصل میں ہمیں بے ایمان بنانے کے لیے لگایا جا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ملک، قوم اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ صرف لا مذہبیت ہے، لا وطنیت ہے، لا قومیت ہے، سراسر جہالت ہے۔ ایون آپ کو انگریز مذہب بیزار بھی یہ کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ مطلب وہ بھی کوئی سائنس، کوئی لاجک نکالتے ہیں، یہاں تو لاجک بھی ختم ہو جاتی ہے کہ قبر کو سجدہ کرنا، باقاعدہ کھڑکی رکھی گئی، اس میں سر کو اندر ڈالیں، مطلب کوئی شائبہ بھی نہ ہو کہ ایسے کوئی کہے کہ یہ تو جی بس اشارہ تھا، یہ تو بس ادب تھا، سر جھکانا تھا، یہ سجدہ کہاں تھا؟ یہ باقاعدہ سجدہ ہے، پورا ایک فریم جس میں پیشانی بھی اور ناک بھی مکمل جھک جائے، زمین پہ لگ جائے، زمین بوسی، قبر بوسی، سجدہ۔ ابھی بھی کوئی شک ہے، کوئی وضاحت؟ اور پوچھا جائے تو کہیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور اولیاء کا ادب کرنے والے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے اولیاء کی یہ تعلیم تھی؟ یہ تو ان پہ الزام ہے۔ اصل میں یہ اولیاء کا بھی انکار ہے اور اللہ کا تو انکار ہو ہی گیا۔ جو سمجھائے وہ بے ادب، اور جو بے ادبی سے پڑھ کے اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ با ادب ٹھہرا۔ اللہ کے سوا کو سجدہ، کیا یہ اولیاء کی تعلیم ہے؟ کیا یہ اولیاء کی تعظیم ہے؟ سچ سچ بتائیں، اولیاء کا ماننے والا کون ہوا؟ اولیاء کو ماننے کی آڑ میں اولیاء سے مانگتے ہیں۔ ماننے اور مانگنے میں فرق ہوتا ہے۔ ماننے والے وہ ہیں جو اولیاء کی تعلیم پہ چلنے والے ہیں، جو ان کی دعوت حقہ قبول کرنے والے ہیں، اور مانگنے والے وہ ہیں جو من کی مانتے ہیں اور اولیاء سے مانگتے ہیں۔ وہ اولیاء کے ماننے والے نہیں ہیں۔ اولیاء کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، خاص طور پر یہ جو مدینۃ الاولیاء کہلایا جاتا ہے، شاہ رکن عالم اور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمہم اللہ، اللہ ان پر رحمتیں کرے، ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کئی غیر مسلموں کو مسلمان کیا، اور یہاں ان کے مزارات بنا کر ان کے مقبروں پہ مسلمانوں کو کافر کیا جا رہا ہے، مشرک بنایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہوگی؟ جب بھی اللہ کی توحید کی بات کی جائے یہ اولیاء کی عظمت کو لے آتے ہیں، جبکہ انبیاء کی عظمت اس میں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہاں ان مجاوروں سے میرے کانوں نے یہ سنا کہ منتیں مانو، ان سے مانگو، مرادیں پوری ہوں گی، جھولی بھر جائے گی۔ کیا یہ اولیاء کے وارث ہیں؟ یہ تو جب قیامت آئے گی وہ ایسوں سے، جو بھی اولیاء ہیں وہ ایسے مریدوں سے، ایسے مجاوروں سے بری ہو جائیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں جا بجا اس بات کا بیان ہے۔ اولیاء اللہ سے محبت ایمان میں اضافے کا سبب ہے، مگر بات پھر وہی ہوتی ہے کہ بات ماننی ہے اولیاء کی، مخالفت نہیں کرنی۔ بائی دا وے بتاتی چلوں ایک اور حقیقت بھی، بچپن میں جب امی کا عقیدہ کمزور تھا، ان کی کچھ سہیلیاں یہاں دال روٹی بانٹنے کے لیے امی کو بھی ساتھ لیتی آئیں کہ چلو آپ کھا لینا، چلو آپ دیکھ لینا۔ میں چھوٹی سی تھی، آج بھی میں یہ واقعہ نہیں بھولی کہ کس طرح ہر طرف سے مجھے ہراسکی کا، بچی سی تھی، چھوٹی سی تھی، مجھے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا کہ کہیں دھولے شاہ کے چوہے ہیں، کوئی کپڑوں سے کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، تو کبھی کوئی ہاتھوں سے، کوئی اشاروں سے بلا رہا ہے، اور میں امی کے دوپٹے پہ چھپتی، امی کے پیچھے جاتی، امی کو آواز دیتی، اور یہ سب اس بات کے شاہد ہوں گے۔ میں اس کو آنکھوں دیکھا ذاتی بیتا بتا رہی ہوں، اپنی ذات پہ بیتا بتا رہی ہوں
یہ خواتین کی اکثریت کیا آپ کو یوں ہی یہاں نظر آتی ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ منہ اندھیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بغلوں میں ڈالے جو یہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ ایک انسان کی غفلت کا، جہالت کا وقت ہوتا ہے، اور بہترین وہ ہے کہ جو توبہ کرے۔ امی جان ان سب چیزوں کا حصہ تھیں، انہوں نے توبہ کی اور اب وہ توحید و سنت کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہیں، اور الحمدللہ بچپن سے جو آنکھ کھولی اور جو بات سنی وہ قال اللہ و قال الرسول ہے۔ اب تو یہ غیرت ایمانی ہے کہ جان کی پرواہ کیے بغیر کہ یہاں پر سب سے پہلے تو روکا گیا کہ آپ اپنے جوتے جمع کراؤ۔ مجھے نہیں پسند کہ میں اپنا حلال پیسہ یہاں ایون جوتے جمع کرانے جتنا بھی سپورٹ کروں، میں نے اپنے بیگ میں ڈالے، پھر زبردستی ایک کے بعد ایک آگے پھول دینے کے لیے آتا ہے، دینے کے لیے کیا بیچنے کے لیے کہ خریدیں اور زبردستی قبر پہ ڈالیں، وہاں ریجیکٹ کیا، پھر آگے باقاعدہ 100 کے نوٹ لے کے کھڑے ہیں کہ آپ یہ کنکڑے نوٹ لیں اور چندہ باکس میں ڈالیں، وہ پتہ نہیں کتنی قیمت ملے، وہاں سے جان چھڑائی۔ یہ سب دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام کو ہی ہوش آ جائے۔ قبر پر دیے جلا کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی مرادیں پوری ہوں گی، قبر والے کو سجدہ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ عرش والا راضی ہوگا، آپ کی خوشی، خواہش، شادی، کاروبار، اولاد یہ صاحب مزار کے ہاتھ میں ہے۔ اور تو اور انہوں نے تو اپنے گنج کا علاج یہاں ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہاں کئی ٹھرکی بلاگرز یوٹیوبرز آئے، مگر سب نے اپنی اپنی دکان چمکائی، اللہ ماشاء اللہ۔ میں یہاں اپنے کسی کام کے سلسلے میں آئی، جیسے کہ اہم دستاویزاتی رپورٹس اور ان کا ڈیٹا یہاں آفس ہے اور کام ہوتا ہے، اس سلسلے میں آنا ہوا، مگر ایک غیور مسلمہ اپنے رب کے ساتھ منسوب جھوٹ برداشت نہ کر سکی۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ آفیشیل ورک کے بعد بے پرواہی سے چلتی بنتی اس سے جو ہو سکا کر رہی ہوں۔ اے کاش کہ میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے ہاتھ سے یہ مٹا سکتی۔ مجھے لوط علیہ السلام کی دعا یاد آ رہی ہے، کتنی بے بسی میں انہوں نے یہ کہا، لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، اے کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ یقیناً اللہ کا سہارا ہے، لیکن جس طرح اسباب سے، وسائل سے یہاں ان لوگوں نے قبضہ ڈیرا جمایا ہوا ہے، اگر میرے پاس یہ اختیار، یہ طاقت ہوتی تو میں ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علی رضی اللہ عنہ کو دیے گئے حکم کے مطابق ان سب کو برابر کر دیتی، اور میں اس میں اپنے کمزور ہڈیوں، ناتواں جسم کی بھی پرواہ نہ کرتی۔ ہاں، مجھے اپنے اس شہر، اپنے اس وطن، اپنے اس شہر کی مٹی سے بھی پیار ہے، اور اس کے نام سے بھی جو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے نا، اولیاء کا شہر، میں اولیاء تو نہیں لیکن اولیاء سے نسبت رکھنے والی ہوں۔ میں واقعی اولیاء کی دعوت پھیلاؤں گی، انبیاء کی سنت بتاؤں گی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہتے ہیں اس دیوار پر عورتیں چھاتی ملیں تو دودھ اتر آتا ہے، مرد زبان سے چاٹیں یا جسم کو ملیں تو قوت بڑھ جاتی ہے، گنجا سر رگڑے تو بال نکل آتے ہیں، داڑھی نہ ہو تو تھوڑی ملنے سے بال اگ آتے ہیں۔ دیوار نہیں خدا بنا دیا، اور کیا بچا؟ ان مشرکوں سے بھی بڑھ گئے کہ جنہوں نے ایک بتوں کے مجسمے بنائے، انہوں نے تو کھڑی دیوار میں اتنی کرامتیں ڈال دی۔ نئے زمانے کے نئے بت تراش ہیں یہ، کلمہ گو جو ہیں یہ، جو چاہیں جس کی شان بڑھائیں، پھر بھی نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے۔ اف کہ ایون غلاظت دیکھی ہے، کہتے ہیں یہ رحمت ہے، برکت ہے، منت مراد پوری ہوتی ہے، حاجت بر لاتی ہے۔ میں کہتی ہوں نحوست ہے، نجاست ہے، مذمت ہے اور ذلت ہے۔ عقیدے کی غلاظت اور ساتھ بیماریوں کی اماجگاہ۔ میں کہتی ہوں کہ علماء کے ساتھ ساتھ ان میڈیا ایکسپرٹس کو بھی یہاں آ کے ویڈیوز بنانی چاہیے۔ وہ جو جھوٹے پانی سے، وہ جو ہاتھ ملانے سے، وہ جو چھینک سے، وہ جو باہر کے کھانوں سے ہر وقت ڈراتے ہیں، جراثیم سے بچاتے ہیں، انہیں یہاں جراثیم نظر نہیں آ رہے۔ لائف بوائے والے آ کے یہاں مارکیٹنگ کریں، اس دیوار کو ذرا صاف کر کے دکھائیں، ڈیٹول والے یہ داغ اتار کے دکھائیں، اسے پاک کر کے دکھائیں، پھر مانیں۔ کرے